السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ودیارتھیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو محاورہ بتانے جا رہا ہوں۔ محاورہ اصل میں یہ یاد کرنے کی چیز ہے، کیونکہ ہر کتابوں میں سے دیکھ کے اگر ہم محاوروں کو دیکھنا چاہے تو بہت زیادہ محاورے ہوتے ہیں۔ کچھ محاوروں کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، کچھ اگر آپ کو اور ضرورت ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اس کے بعد باقی جو محاورے ہیں وہ بھی ڈال دیے جائیں گے۔ محاورہ جو ہے اس کے متعلق بھی سوال آتے ہیں آپ کے امتحان میں، تو پہلے محاورہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی سوال آتے ہیں کہ محاورہ کس زبان کا لفظ ہے، محاورہ کتنے الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایسے محاورہ میں کون سے معنی مراد لی جاتی ہے، تو ایسے سوال بھی بنتے ہیں۔ تو پہلے ہم محاورے کے بارے میں جانتے ہیں۔ محاورہ، یہ محاورے کی جمع اس کی محاورے آتی ہے، یہ واحد ہے۔ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے باہم گفتگو کرنا۔ باہم معنی آپس میں بات چیت کرنا، گفتگو معنی بات چیت کرنا۔ محاورہ ایسا ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے، آپس میں بات چیت کرنا۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ محاورہ مصدر سے مل کر بنتا ہے، یعنی اس کے آخر میں اکثر نہ ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں نہ ہو تو سمجھو کہ وہ محاورہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ محاورہ۔ محاورہ بھی مصدر سے مل کر بنتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں جیسے مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، اسی طرح محاورہ کے آخر میں بھی نہ ہوتا ہے اکثر، زیادہ تر۔ محاورہ میں اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ اصل معنی کو چھوڑ کر بلکہ مجازی معنی جو ہے وہ لی جاتی ہے، جیسے کہ ہم مثال میں سمجھتے ہیں کہ کیسے لی جاتی ہے معنی۔ جیسے ایک محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا، ایک محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا۔ اب یہاں پر یہ نہیں، مراد یہ نہیں ہے کہ کسی الو کو پکڑ کر الٹے سے سیدھا کیا گیا ہو، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے اپنا مطلب نکالنا۔ اپنا الو سیدھا کرنا مطلب اپنا مطلب نکالنا۔ ایک جملہ دیکھیے، آج کل ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہے۔ آج کل ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہے، یعنی مطلب نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر آدمی۔ محاورہ کی چند مثالیں جو ہے میں نے 10-12 پیجوں میں بتائی ہے، اور باقی اگر آپ کو اور بھی محاورے کی ضرورت ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، پھر باقی جو محاورے کی وہ بھی ڈال دوں گا یوٹیوب چینل پر۔ جیسے محاورہ ہے ابتر ہونا، ایک محاورہ ہے ابتر ہونا، یعنی کام خراب ہونا۔ اس کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس کی ماں کی حالت ابتر ہو گئی، اس کی ماں کی حالت ابتر ہو گئی، یعنی حالت کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی ہے۔ آب ہونا، اس کو پانی پانی ہونا بھی یہ ہوتا ہے، اور آب ہونا یہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے شرمندہ ہونا، جس سے اسے اپنی ناکامی پر آب ہونا پڑا یا پانی پانی ہونا پڑا، دونوں آتے ہیں۔ آب ہونا بھی اور پانی پانی ہونا بھی آتا ہے۔ اس کے معنی ہے شرمندہ ہونا، اسے اپنی ناکامی پر آب ہونا پڑا، یہ جملے میں استعمال ہوا ہے۔ آب و دانہ اٹھنا، سفر اختیار کرنا۔ مالک نے ڈرائیور سے جس طرح گفتگو کی، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آب و دانہ اٹھنے والا ہے۔ آب و دانہ جیسے ہم اپنی زبان مارواڑی میں کہتے ہیں دانو پانی اٹھ گیو بھی کو، تو اسی طریقے سے اردو میں ہے آب و دانہ اٹھنا۔ آب و دانہ اٹھنا تو ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے سفر اختیار کرنا، یعنی اب وہاں سے چلا جانا، سفر اختیار کرنا۔ اس کو جملوں میں استعمال کیا، جیسے مالک نے ڈرائیور سے جس طرح گفتگو کی، اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آب و دانہ اٹھنے والا ہے، یعنی اب وہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے والا ہے۔ آڑے آنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کی معنی ہے مشکل میں مدد کرنا۔ یہ سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے۔ آبرو پر پانی پھیرنا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے عزت گنوانا۔ عمر کی آورگی نے اس کے خاندان کی آبرو پر پانی پھیر دیا۔
عمر کی آوارگی نے اس کے خاندان کی آبرو پر پانی پھیر دیا، یعنی عزت گنوا دی، عزت ختم کر دی، آبرو پر پانی پھیرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا، ایک ہے آڑے آنا، ایک آڑے ہاتھوں لینا، ان میں کنفیوز مت ہونا۔ آڑے آنا یعنی مشکل میں مدد کرنا، آڑے ہاتھوں لینا یعنی ڈانٹنا۔ جیسے جب نوکر نے غفلت کے ساتھ جھوٹ بولنے کی غلطی کی تو مالک نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا، تو خوب آڑے ہاتھوں لیا اس جملے میں استعمال کیا، یعنی اس کو خوب ڈانٹا۔ آپے سے باہر ہونا یعنی غصے میں ہونا۔ آج صبح ہمارے استاد آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ آپ کی کیا بات ہے، کہتے ہیں آپ کی کیا بات ہے، تو اس کا معنی ہوتا آپ کی بڑی ہمت ہے۔ آپ نے ایک ڈانٹ میں تمام لڑکوں کو خاموش کر دیا، آپ کی کیا بات ہے۔ آڑ میں شکار کھیلنا، آڑ میں شکار کھیلنا یعنی کسی کو دھوکہ دینا۔ تم آڑ میں شکار کھیلنا چاہتے ہو لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، یعنی ایسا تم دھوکہ دینا چاہتے ہو لیکن میں ایسا دھوکہ کھانے نہیں دوں گا۔ تو یہ آڑے میں شکار کھیلنا یعنی دھوکہ کسی کو دینا۔ اپنے ہاتھوں قبر کھودنا یعنی اپنا نقصان خود کرنا۔ فیضان کو چھیڑنا گویا اپنے ہاتھوں قبر کھودنا ہے۔ آفت کا پرکالا، آفت کا پرکالا، مصیبت برپا کرنے والا، مصیبت برپا کرنے والا۔ محمد شاہد آفت کا پرکالا ہے، اسے کچھ مت کہو۔ آفت کا پرکالا کا مطلب ہے مصیبت برپا کرنے والا۔ آٹے میں نمک یعنی بہت کم ہونا۔ اسمبلی میں مخالف پارٹی کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ آج کل کرنا یعنی وعدہ خلافی کرنا۔ قرض ادا کرنے میں آج کل نہیں کرنا چاہیے۔ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، اس کا مطلب ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ جملے استعمال کریں گے، آج کل ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، ہمیں کیوں یاد کریں گے۔ انگوٹھا دکھانا، انکار کرنا۔ جب میں عطا کے پاس قرض مانگنے گیا تو اس نے مجھے انگوٹھا دکھایا۔ آج کل نہیں، آج تو انگوٹھا کرتے بڑھیا گا، لیکن پہلے کیا ہے، انگوٹھا دکھانا یعنی انکار کرنا ہوتا، تو اس محاورے کا مطلب ہے انکار کرنا ہی۔ جب میں عطر کے پاس قرض مانگنے گیا تو اس نے مجھے انگوٹھا دکھایا، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ آخرت سنوارنا، نیکی کے کام کرنا۔ بڑھاپے میں آخرت سنوارنے کی فکر بیکار اور فضول ہے۔ آسمان میں چھید ہونا یعنی بہت تیز بارش ہونا۔ جب زیادہ بارش ہوتی تو کہتے ہیں آج کتنی بارش ہو رہی ہے، آسمان میں چھید تو نہیں ہو گیا۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت بلند ہونا۔ قطب مینار کی بلندی دیکھ کر معلوم ہوتا جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ آسمان سر پر ٹوٹنا، سخت مصیبت میں ہونا۔ جیسے والد کے انتقال کے بعد انیس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ آستین کا سانپ ہونا، محاورہ، اس کا معنی ہے چھپا ہوا دشمن۔ جملوں میں استعمال کریں گے، میرا دوست میرا ہی آستین کا سانپ نکلا۔ یہ آستین کا سانپ ہونا یا چھپا دشمن ہونا۔ یہ آستین میں سانپ پالنا یعنی دشمن کو دوست سمجھنا۔ تم آستین میں سانپ پال رہے ہو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا۔ جب استاد کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ انگلیوں پر نچانا یعنی کسی کو تنگ کرنا۔ جیسے میں تمہارے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کو انگلیوں پر نچا چکا ہوں۔ اینٹ سے اینٹ بجانا یعنی تباہ کر دینا، برباد کر دینا۔ جیسے مولوی فرت نے میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا، اپنی کامیابی کی خبر سے وہ باغ ہو گیا۔ بال بچنا یعنی مرتے مرتے بچنا۔ وہ گاڑی سے گرا لیکن بال بچ گیا، یعنی مرتے مرتے بچ گیا۔ بھیگی بلی بننا یعنی خاموش بیٹھنا۔ بولتے کیوں نہیں، بھیگی بلی کیوں بنے ہو۔ بھیگی بلی کا معنی ہے خاموش ہونا، اور اس کو جملوں میں استعمال کریں گے جسے بولتے کیوں نہیں، بھیگی بلی کیوں بنے ہو۔ بھانڈا پھوڑنا مطلب بھید ظاہر کرنا۔ اگر میں نے
اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، یعنی اس کا بھید ظاہر کر دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ بگڑی بنانا یعنی کام بنانا، بگڑی بنانے والا تو خدا ہے، دولت مندوں سے کون امید رکھے۔ برآنا یعنی مراد حاصل ہونا، جیسے آپ نے 10ویں میں ایک نظم پڑھی ہوگی غالب کی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی امید برآنا، برآنا بر نہیں، یعنی کوئی امید بر نہیں آتی، یعنی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی۔ بلائے جان ہونا یعنی وبال جان بن جانا، وہ میرے لیے بلائے جان بن گیا، یعنی وبال جان بن گیا۔ پروان چڑھنا یعنی جوان ہونا، تم اپنے ماموں کی محبت کے سائے میں پروان چڑھے ہو، یعنی جوان ہوئے ہو۔ پالا پڑنا مانا ہے واسطہ پڑنا، جیسے مجھے کبھی بھی ایسے ذلیل آدمی سے پالا نہیں پڑا۔ پاؤں پھیلانا یعنی بہت لالچ کرنا، میاں جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، یعنی زیادہ لالچ مت کرو۔ پاؤں پھیلا کر سونا یعنی بے فکر کی نیند، بے فکرہ ہونا، جیسے ہمارے قومی رہنماؤں کا پاؤں پھیلا کر سونا ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ پٹی پڑھانا یعنی گمراہ کرنا، بدماش نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی کہ گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا۔ پگڑی اتارنا بے عزت کرنا، آج کل تو بزرگوں کی پگڑیاں اتاری جاتی ہے۔ پیٹھ دکھانا یعنی ڈر کر بھاگ جانا، جنگ میں پیٹھ دکھانا بہادروں کا کام نہیں۔ پاؤں دھو دھو کر پینا یعنی عزت کرنا، جیسے احمد اپنی ماں کے پاؤں دھو دھو کر پیتا ہے۔ چاند پر تھوکنا یعنی نیک پر تہمت لگانا، چاند پر تھوکنے سے کیا فائدہ، اپنی غلطی تسلیم کر لو، یعنی کسی پر الزام تہمت، اچھے آدمی پر الزام لگانا، تہمت لگانا کیا ہے، چاند پر تھوکنا کے برابر ہے۔ لوگوں کی بے شرمی، چکنا گھڑا بننا، چکنا گھڑا بننا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے بہت بے شرم ہونا۔ اس زمانے میں لوگوں کی بے شرمی نہ پوچھو، ہر انسان چکنا گھڑا بنا ہوا ہے، یعنی ہر انسان بہت بے شرم بنا ہوا ہے۔ چولی دامن کا ساتھ ہونا، یہ تو ایسے بیچ میں آ گیا۔ چولی دامن کا ساتھ ہونا یعنی ہر وقت ساتھ ہونا، چولی دامن کا ساتھ ہونا یعنی ہر وقت ساتھ ہونا۔ ادب اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حقہ پانی بند کرنا یعنی قطع تعلق کرنا، اس سے رشتہ ختم کر دینا، اس کو بائیکاٹ کر دینا، اس کو کہتے ہیں قطع تعلق کرنا، قطع تعلق ہونا بائیکاٹ، تو حقہ پانی بند کرنا اس کا مطلب ہے بائیکاٹ کرنا، آج سے ہمارا حقہ پانی بند، دوسری جگہ انتظام کر لو۔ تو یہ کچھ محاورے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر اور بھی آپ کو اگر محاورے ایک ساتھ چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، باقی جو محاورے ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گا یوٹیوب پر۔ آپ کو چینل اگر پسند آیا ہے، ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے نئے نئے ویڈیو آتے رہیں۔